اسٹوری مارکیٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ بغداد کی گلیوں میں زندگی ایک مسلسل جنگ کی مانند ہے، اور اس جنگ کا ایک ایسا سپاہی علی ہے جس کا تعلق ایک محنت کش مزدور طبقے سے ہے۔ علی کے لیے زندگی کے معنی اس کے مضبوط بازو اور اس کی روزانہ کی محنت سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں پر آٹے کی تہہ کو دھو کر دن بھر کی مزدوری کی تیاری کرتا ہے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی بڑی جائیداد ہے اور نہ ہی دولت کے انبار۔ اس کے پاس بس ایک چھوٹا سا مکان اور مضبوط ارادے ہیں جن پر وہ اپنی دنیا تعمیر کر رہا ہے۔ بغداد میں محنت کش طبقے کی زندگی آسان نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کو اپنی محنت کا مناسب معاوضہ نہیں ملتا، اور روز بروز زندگی کی بنیادی ضرورتیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں۔ علی بھی اسی معاشرتی ناانصافی کا شکار ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں امید کی چمک اب بھی باقی ہے۔ اس کی زندگی کا ہر دن محنت اور عزم کا ایک نیا باب لکھتا ہے۔ علی کے معمولات میں کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ وہ ہر روز صبح اٹھتا ہے، اپنی پرانی قمیض اور سادہ سی شلوار پہن کر شہر کے مختلف علاقوں میں مزدوری کے لیے نکل جاتا ہے۔ علی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اس کے دل میں یہ خواب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک روشن مستقبل دے سکے، ایک ایسا مستقبل جہاں انہیں اس جیسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علی کے 2 بچے ہیں، اس کا بیٹا حسن جو 10 سال کا ہے اور بیٹی سارہ جو 7 سال کی ہے۔ علی کی یہ خواہش ہے کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنیں اور اپنی زندگی میں کچھ کر دکھائیں۔ وہ اپنی محدود آمدنی سے بچت کر کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے خود بھوکا رہنا پڑے۔ علی کا دن سخت محنت میں گزرتا ہے۔ وہ تعمیراتی سائٹس پر اینٹیں اٹھاتا ہے، سیمنٹ ملاتا ہے اور دھوپ میں جھلستا ہوا، لیکن کبھی بھی ہار نہیں مانتا۔ جب کبھی اس کے جسم میں تھکن ہوتی ہے تب وہ اپنے بچوں کا خیال کر کے دوبارہ ہمت پکڑ لیتا ہے۔ اس کا دل ہمیشہ اپنی محنت پر فخر کرتا ہے، چاہے معاوضہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ علی کی زندگی میں خوشیوں کے لمحے بھی ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے اور مختصر ہیں۔ جب وہ شام کو تھکا ماندہ گھر واپس آتا ہے اور اس کی بیٹی اسے پانی کا گلاس دیتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کا بیٹا حسن اس کے پاس بیٹھ کر دن بھر کی کہانیاں سناتا ہے تو وہ اپنی تمام تھکن بھول جاتا ہے۔ علی کو اپنی بیوی سے بھی بہت سکون ملتا ہے، جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ایک دن اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ لیکن حقیقت کا سامنا کرنا بھی علی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بغداد کی سڑکیں ہر رات تاریکی میں ڈوب جاتی ہیں، اور علی کا دل کبھی بھی اس بات پر مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کی محنت شاید کبھی بھی بچوں کے لیے مستقبل نہیں دے سکے گی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ وہ اکثر سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس بھی دولت ہوتی تو اس کے بچے کتنی آسانی سے زندگی گزار سکتے تھے۔ وہ جانتا ہے کہ محنت سے سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ علی کے محنتی ہاتھ اس کی کہانی کا مرکز ہیں۔ جب وہ کام پر ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، اینٹیں اٹھانے، ریت ملانے اور دیوار کھڑی کرنے میں۔ ان ہاتھوں نے اسے کبھی پیچھے نہیں دیکھا اور نہ ہی ہار مانی۔ ان ہاتھوں کی محنت سے بغداد کے بہت سے مکانات اور عمارتیں تعمیر ہوئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مکان علی کا اپنا نہیں ہے۔ اس کی محنت سے دوسروں کے خواب تو پورے ہوتے ہیں، لیکن اس کے خواب ابھی تک اس کے دل میں دفن ہیں۔ علی کی کہانی ایک سبق بھی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ محنت اور عزم میں ہے۔ علی جیسے مزدور جو دن رات اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور محنت کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں، ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی میں
कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हमें अली जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बगदाद के अली की ज़िंदगी, उसकी मेहनत और उसके ख्वाब हमें ये बताते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगरचे अली को कभी कभी ये एहसास होता है कि उसकी मेहनत रैगां जा रही है, लेकिन वो ये भी जानता है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। एक दिन शायद उसके बच्चे उसकी मेहनत के समरात काटेंगे और उसकी ज़िंदगी के ख्वाब उसकी औलाद की कामयाबियों में पूरे होंगे। ये कहानी एक सादे से मेहनत कश की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है, जो अपने ख्वाबों की तामील के लिए हर रोज़ अपनी जान खपाता है। अली जैसे लोगों का वजूद इस दुनिया में इस बात की अलामत है कि इंसान जब हार नहीं मानता तो वो दुनिया के सबसे बड़े मौजज़े कर सकता है। अली हमें ये सबक देता है कि ज़िंदगी की हर मुश्किल का मुकाबला उम्मीद और मेहनत से किया जा सकता है और हर रात के बाद एक नया सवेरा ज़रूर आता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे नई अच्छी स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।